بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور کی ایک مشہور یونیورسٹی کی لائبریری میں ایک لڑکی خاموشی سے ایک کتاب کے اوراق پلٹ رہی تھی۔ اس کا نام ثنا تھا۔ گندمی رنگن پر وقار، چہرہ اور بڑی بڑی آنکھیں میں ایک الگ سی اداسی۔ ثنا ادب کی طالبہ تھی اور زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارتے ہوئے شاعری یا روز نامچے لکھا کرتی۔ اس کی اپنی ایک دنیا تھی جو عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ ایک دن وہ لائبریری میں حسب معمول بیٹھی ہوئی تھی جب اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو احمد فیض کی کلیات کے اوراق الٹ رہا تھا۔ وہ نوجوان بظاہر عام سا لگتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی گہرائی تھی جس نے ثنا کو روک لیا۔ کیا میں یہ کتاب پہلے لے سکتی ہوں؟ ثنا نے نرم لہجے میں پوچھا۔ نوجوان نے مسکرا کر کتاب اس کے حوالے کر دی۔ ادب پڑھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، آپ کو ترجیح حاصل ہے۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی۔ اس ملاقات کے بعد دونوں اکثر لائبریری میں ملنے لگے۔ اس نوجوان کا نام عدیل تھا۔ وہ سائنس کا طالب علم تھا، مگر اردو ادب سے گہرا شوق رکھتا تھا۔ ثنا اور عدیل کی گفتگو ہمیشہ شاعری، فلسفہ اور معاشرتی موضوعات پر ہوا کرتی۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک دوسرے کے عادی ہو گئے۔ عدیل کا انداز سنجیدہ مگر مخلص تھا، اور ثنا کی شخصیت میں ایک کشش تھی جو عدیل کو اپنی طرف کھینچتی رہی۔ دونوں کو اندازہ نہ ہوا کہ کب یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ ایک شام جب دونوں ایک ادبی مشاعرے میں شریک تھے، فیض کا یہ شعر پڑھا گیا: مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ یہ شعر سنتے ہی ثنا کے چہرے پر عجیب سی خاموشی چھا گئی، جبکہ عدیل کی آنکھوں میں کوئی ان کہی داستان تیرنے لگی۔ چند دنوں بعد عدیل نے ہمت کر کے ثنا سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ثنا نے کچھ لمحے خاموش رہ کر کہا: میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں عدیل، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ثنا کا تعلق ایک امیر اور قدامت پسند گھرانے سے تھا۔ اس کے والد شہر کے معروف تاجر تھے اور ان کی سوچ روایتی تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کسی متوسط طبقے کے لڑکے سے رشتہ قائم کرے۔ جب ثنا نے عدیل کے بارے میں گھر میں بات کی تو کہرام مچ گیا۔ ایک کلرک کا بیٹا ہماری بیٹی کے قابل ہرگز نہیں۔ اس کے والد نے غصے میں کہا۔ ثنا کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا، اس کا فون لے لیا گیا اور اسے یونیورسٹی جانا بھی بند کر دیا گیا۔ عدیل پریشان اور بے بس ہو کر رہ گیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ کس طرح ثنا سے رابطہ کرے۔ اس نے یونیورسٹی کی انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دن، ہفتے اور پھر مہینے گزر گئے۔ ثنا اور عدیل کے درمیان صرف یادیں رہ گئی۔ عدیل ہر روز وہی لائبریری آتا، شاید کبھی ثنا واپس آ جائے۔ وہ اپنی ڈائری میں روز اس کے لیے ایک شعر لکھتا۔ ایک دن اس نے کہا: کچھ فاصلے ضروری ہے، شاید تقدیر کی ضد تھی، ہم دونوں کی خاموشی دل کی سب سے بڑی حد تھی۔ ثنا نے گھر میں کافی جدوجہد کی، مگر اس کے والد اپنی ضد پر قائم رہے۔ بالآخر انہوں نے ثنا کی منگنی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے طے کر دی، جو کہ ایک امیر کاروباری نوجوان تھا۔ جب ثنا کو اس فیصلے کا علم ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو تھم نہ سکے۔ اس نے ایک بار پھر احتجاج کیا، مگر اس بار ماں نے ہی کہا: بیٹی، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے، عدیل تمہارے قابل نہیں، ہم نے جو طے کیا ہے وہ تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ منگنی کی تاریخ قریب آ رہی تھی۔ ادھر عادل جو اب ملازمت کر رہا تھا، دن رات محنت میں لگ گیا۔ اس نے اپنی حالت بدلنے کی ٹھان لی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حالات نہیں بدلیں گے تو وہ ثنا کو کھو دے گا۔ چند مہینوں میں عدیل نے ایک چھوٹی نوکری حاصل کر لی۔ اس نے ایک ادبی رسالہ بھی نکالا جس میں اس کے مضامین اور ثنا کے نام لکھے گئے خطوط چھپنے لگے۔ اس کا ایک خط کچھ یوں تھا:
ثنا، تمہارے بغیر یہ شہر ویران سا لگتا ہے۔ میں نے تمہیں کھونے کے خوف سے خود کو پانے کی کوشش کی ہے۔ اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو جان لو کہ میں اب بھی تمہیں ویسا ہی چاہتا ہوں جیسا پہلی بار لائبریری میں تمہیں دیکھا تھا۔ یہ رسالہ شہر بھر میں مقبول ہوا اور بالآخر ثنا کے ہاتھ بھی لگا۔ ننگی کی شام ثنا نے عادل کا مضمون پڑھا اور ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ فوراً گھر سے نکلی اور سیدھا عادل کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا عادل، مجھے بس وقت نے روک لیا تھا۔ عادل نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اپنانے کے قابل بنوں گا اور میں تیار ہوں۔ دونوں نے مل کر ثنا کے والدین کا سامنا کیا۔ اس بار عادل ایک قابلیت، اس کی شہرت اور سب سے بڑھ کر اس کی محبت نے وہ کام کر دکھایا جو پہلے ممکن نہ تھا۔ ثنا کے والد نے کئی لمحے خاموشی سے عادل کو دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، اگر تم نے ثنا کے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو شاید تم واقعی اس کے قابل ہو۔ چند دن بعد دونوں کی سادگی سے نکاح ہوا۔ وہی لائبریری جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی اب ان کی محبت کی یادگار بن گئی۔ محبت وہی سچی ہوتی ہے جو وقت، حالات اور فاصلوں کے امتحان میں بھی قائم رہے۔ ثنا اور عادل کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت صرف جذبہ نہیں بلکہ قربانی، صبر اور استقامت کا نام ہے۔